الصلاة خير من النوم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے دست قدرت میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک ہے اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. ایک بات دھیان میں رکھیں کہ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے جو دعا فرماتے تھے تو کوئی دعا نام لے کر کے کہ یہ دے دے وہ دے دے، یہ مل جائے وہ مل جائے، اس طریقے سے مانگنے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بھلا کیا ہے اور ہمارے حق میں برا کیا ہے. بھلائی جانتا بھی تو ہے اور بھلائی دیتا بھی تو ہے، تو ہمارے حق میں وہ کر کے جس میں ہمارا بھلا ہو. واقعی انسان نہیں جانتا. بہت سے کام ایسے کرتے ہیں ہم لوگ کہ چاہتے ہیں اس میں نفع ہوگا، بہت سی دوائیں ایسی کھاتے ہیں کہ سوچتے ہیں اس میں فائدہ ہوگا لیکن نقصان کر جاتے ہیں. بہت سے سفر ایسے کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اس سفر میں ہمیں فائدہ ہوگا لیکن حادثے ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتے ہیں، لوگ مر بھی جاتے ہیں، لٹ بھی جاتے ہیں. ایک بہت مضمون طویل ہے. کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ خیر و بھلائی ہمارے حق میں کیا ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا جو اگلا قدم پڑ رہا ہے وہ کہاں پڑ رہا ہے. تو اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہی جانتا ہے تو تو ہمارے حق میں وہ فرما کہ جس میں ہمارے لیے بھلا ہے. اچھا، اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں میں سے کچھ بندوں کو دنیا میں چھپا کے رکھتا ہے. ان کی شہرت نہیں ہوتی، انہیں لوگ نہیں جانتے. جب جانتے ہی نہیں تو مانتے بھی نہیں، جب جانیں گے نہیں تو مانیں گے کیسے. اور کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ انہیں جو عزت و عظمت عطا فرما دیتا ہے تو وہ دنیا والوں کو دکھا بھی دیتا ہے. یعنی ان کی شان صرف آخرت میں ظاہر نہیں فرمائے گا بلکہ دنیا میں بھی ان کی شان ظاہر کر دیتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ کے محبوب بندے، انہی میں ہمارے پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی نور اللہ تعالی مرقدہ نورانی، یہ بھی وہی بزرگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت و عظمت دی، شہرت دی، مقبولیت دی، محبوبیت دی. اب بروز قیامت بھی خدا تعالی ان کی شان ظاہر فرمائے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ کیونکہ اس مہینے میں ربیع الثانی کا یہ مہینہ اس میں عام طور پر مسلمانان عالم حضور غوث اعظم کی یاد مناتے ہیں. تو ان کی یہ شہرت، یہ عظمت، یہ مقبولیت کے
پڑھے بے پڑھے سب انہیں جانتے، گاؤں کے دیہات کے پڑھے بے پڑھے امام مقتدی سب انہیں جانتے، یہاں تک کہ مسلمان غیر مسلم تک جانتے. تو یہ ان کی شہرت، یہ عزت، یہ عظمت، یہ مقبولیت، یہ محبوبیت، یہ دلوں میں جو ان کا مقام ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک حدیث شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے کہ اعلان کرو کہ اے زمین والو، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو. آگے حدیث میں ہے تو پھر دنیا والوں کے دل میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے. حضور غوث اعظم کی یہ شہرت و مقبولیت سب من جانب اللہ ہے. بزرگ بہت ہیں، ہوئے ہیں، لیکن آپ کو جو عظمت و شہرت ملی وہ اوروں کو نہ ملی، اور آپ کا سکہ رائج ہے، اور اب بھی آپ کا دور ہے. آپ کا دور ختم نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ دور بھی غوث اعظم کا دور ہے. تو شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کچھ لوگ ان کی یاد مناتے، ان کی یادگار بناتے، ان کا ذکر کرتے، ان کے نام پر کھلاتے پلاتے، صدقہ و خیرات کرتے، جسے نیاز و نظر کہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ والوں سے محبت کرنا یہ بھی اللہ ہی سے محبت کرنا ہے. سمجھے آپ؟ اور اس ذریعے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ یہ کھانے پینے جو ہوتے ہیں بزرگوں کے نام پر، تو اس ذریعے سے یہ غریبوں مسکینوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. اور نعت و فاتحہ کے ذریعے سے بہت سے وہ لوگ کہ جو نادار ہیں، مفلس ہیں، بلکہ یہ فاتحہ بڑے بوڑھوں بزرگوں نے اس کا رواج جو ڈالا تھا، اس کے لیے ڈالا تھا کہ فاتحہ ہو، نعت و فاتحہ ہو، مالدار کریں، غریب کھائیں. غریب ایک مصلحت تھی، غریبوں کے فائدے کے لیے. تو اس میں یہ ضرور میں تھوڑا بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ آج کل جو غریب قسم کے لوگ گھر میں کھانے کوئی بھی نہیں ہے، محتاج ہیں، مسکین ہیں، بہت بہت پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، وہ لوگ بھی اپنے لمبی لمبی نیازیں کرتے ہیں، کہیں سے کریں، قرض لیں، ادھار لیں. اس کی کیا ضرورت ہے شان شوکت دکھانے کی؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو محبت بغیر خرچے کے بھی ہو سکتی ہے، معمولی خرچے سے بھی ہو